بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ پہرا نیوز ہے اور میں ہوں کیمرہ مین طاہر چودھری کے ساتھ پیر ہادی عبدالمنان۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے بھی میاں صاحب کے بہت سے بیانات سنے ہوں گے اور خبروں میں بھی دیکھا ہوگا، تجزیہ کاروں سے بھی سنا ہوگا، مبصرین کی زبانی بھی یہ بات آپ تک پہنچی ہوگی کہ میاں صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے انتقام کی سیاست نہیں کرنی، ہم نے انتقام نہیں لینا۔ ناظرین، اب ایک ہوتا ہے انتقام اور ایک ہوتا ہے کسی کو معاف کر دینا۔ اب معاف کر دینے میں اور انتقام نہ لینے میں بڑا فرق ہے۔ اگر میں اپنے دشمن کو دل سے معاف نہیں کرتا مگر انتقام نہیں لیتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کشیدگی کی صورتحال ہے وہ مکمل طور پر اختتام پذیر نہیں ہوئی۔ اس لیے اس بات کو پیش نظر رکھنا ہوگا کہ ہم نے سے میری یہ مراد ہے کہ جس کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ انتقام کی سیاست نہیں کرنی، وہ میاں صاحب ہو یا کوئی بھی سیاستدان ہو، اس کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا صرف انتقام کی سیاست نہیں کرنی یا دل سے معاف کر دینا ہے۔ اب سوال یہ ہے ناظرین کہ اگر انتقام کی سیاست، ہم کہتے ہیں کہ انتقام کی سیاست نہیں کرنی، میاں صاحب نے تو یہ اعلان کیا کہ ہم نے انتقام کی سیاست نہیں کرنی، مگر ان کے حریف اگر یہ نہیں کہتے اور وہ اپنے دل میں انتقام کا جذبہ لیے رکھتے ہیں تو یک طرفہ انتقام کی سیاست نہ کرنے کا کیا نتیجہ سامنے آئے گا؟ کیا ان کے انتقام کی سیاست نہ کرنے کے نتیجے میں ان کا حریف جو ہے وہ بھی اس راہ پہ چل پڑے گا یا وہ اس کو موقع سمجھے گا کہ یہ تو اس طرف نہیں، انتقام کی سیاست کی طرف نہیں آ رہے، تو ہمارے لیے ایک جگہ کھلی چھوڑ دی ہے انتقام لینے کے لیے۔ حالانکہ میاں صاحب نے تو کچھ ایسا نہیں کیا جس کا انتقام لیا جائے، مگر انتقام کی اگر کسی میں کوئی جذبہ یا سوچ ہو سکتی ہے تو وہ اسی فرد کے ذہن میں یا اس کی سوچ میں ہو سکتی ہے جس کو تکلیف دی گئی ہو۔ تو تکلیف تو دی گئی ہے میاں صاحب کو، تو اگر میاں صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے انتقام نہیں لینا، انتقام کی سیاست نہیں کرنی، اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے، یہ ان کا یہ کہنا، یہ سوچ ان کی بہت ہی مناسب ہے اور بڑی ہی اس کے مثبت نتائج سامنے آ سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ یہ سوچ دوسری طرف سے بھی ہو۔ اگر صرف ایک فرد یا ایک گروپ کہتا ہے کہ ہم نے انتقام کی سیاست نہیں کرنی اور دوسرا اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے تو وہ انتقام کی سیاست نہ کرنے والے کے لیے سخت نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر دونوں طرف سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی پرواہ نہیں، مطلب اگر انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی تھی
یہ انتقامی رویہ اور دشمنی کا رویہ لے کر ہمارے ساتھ برتاؤ کرتے رہے تو ہم بھی ایسا کریں گے، تو پھر ناظرین دونوں فریق اسی کام میں لگے رہیں گے، ملک کے لیے یا عوام کے لیے وہ کچھ کر ہی نہیں پائیں گے، ان کے پاس وقت ہی نہیں بچے گا، وہ صرف ایک دوسرے کو ہرانے، ایک دوسرے کو ہزیمت دینے، ایک دوسرے کی شکست کے لیے اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں سارا وقت صرف کر دیں گے۔ تو اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی بات تو یہ کہ دونوں طرف سے یہ ہونا چاہیے کہ ہم انتقام کی سیاست نہیں کریں گے، مگر اتنا بھی کافی نہیں۔ اگر دونوں طرف سے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ہم انتقام کی سیاست نہیں کریں گے، مگر دلوں میں کدورت قائم رہتی ہے، معاف نہیں کیا جاتا، ایک دوسرے کو معاف نہیں کیا جاتا، تو اس فیصلے کے باوجود کہ ہم نے انتقام نہیں لینا، دونوں طرف سے یہ فیصلہ کرنے کے باوجود کہ انتقام کی طرف نہیں جانا، اس تندہی سے، اس یکسوئی سے، اس توجہ کے ارتکاز سے ملک و قوم کے لیے کام ہو ہی نہیں سکتا۔ دونوں فریق اسی ایک دوسرے کے پیچھے، ایک دوسرے کو ہزیمت دینے، ایک دوسرے کی شکست کے لیے سوچنے اور کوشش کرنے، اور اسی جہد لا حاصل میں اپنی صلاحیتیں، اپنے تمام تر اپنے ٹیلنٹ کو، اپنی تمام صلاحیتوں کو، اپنی توانائیوں کو اسی پہ صرف کر دیں گے، اور وقت جو ہے وہ اسی میں صرف ہو جائے گا، اور دونوں فریق ہی، دونوں سے میری مراد کسی خاص دونوں کی میں بات نہیں کر رہا، مطلب جو بھی برسرِ کار ہوں، جو بھی فریق برسرِ کار ہوں، اگر وہ اسی کام میں لگے رہیں کہ ایک دوسرے کو ہزیمت دینی ہے، ایک دوسرے کو ہرانا ہے، ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنا ہے، ایک دوسرے کی شکست کے لیے کوشش کرنی ہے، تو وہ اسی کام میں لگے رہیں گے، ملک کے لیے، قوم کے لیے، عوام کے لیے وہ کچھ کرنے کی اہلیت میں ہی نہیں آ پائیں گے۔ تو اس لیے یہ فیصلہ جو ہے میاں صاحب کا کہ ہم نے انتقام کی سیاست نہیں کرنا، یہ فیصلہ ہمارے خیال میں یہ ایک ناکافی سوچ یا ناکافی فیصلہ ہے، ایسے ہی کہہ لیں، ناکافی فیصلہ ہے، کیونکہ یہ نتیجہ خیز اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب دونوں طرف سے، دونوں فریق، تمام فریق، جتنے بھی فریق برسر کار ہیں، جتنے فریق بھی سیاست میں کام کر رہے ہیں، سیاست میں موجود ہیں، سیاست میں اپنی کارکردگی کا اظہار کر رہے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو صرف کر رہے ہیں، وہ جب تک دونوں فریقوں میں یہ چیز نہیں آئے گی کہ انتقام کی سیاست نہیں کرنی، مگر اگر دونوں فریق یہ فیصلہ بھی کر لیں کہ ہم نے انتقام کی سیاست نہیں کرنی، مگر معاف نہ کریں دل سے ایک دوسرے کو، تو بھی نتیجہ صفر ہی رہے گا۔ اس لیے جو اہل رائے لوگ ہیں اس ملک کے، ان کو یہ رائے دینی چاہیے، ان کو اس رائے کا اظہار کرنا چاہیے، اور ان کو تمام تر
فریق جو سیاست میں برسرِ کار ہے ان کو ان کے ذہن نشین یہ بات کرانی چاہیے کہ بھائی اگر آپ ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو، واقعی آپ ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو، آپ اپنے دعووں میں سچے ہو، آپ اپنا منشور جو ہے اس کو واقعی نافذ کرنا چاہتے ہو، آپ کا منشور جو ہے وہ صرف دکھاوے کے لیے نہیں، اس لیے نہیں کہ آپ یہ مطلب آپ کا امپریشن لوگوں پر اچھا ہو، مثبت ہو اور لوگ سمجھیں کہ یہ دیکھو ملک کے لیے کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں، مگر اگر آپ مخلص نہیں اس پر، تو وہ یہ ظاہر کیا ہوا جو آپ نے ظاہر کیا ہے، جو اعلان کیا ہے، جو آپ بتا رہے ہیں، اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو وہ بے مقصد ہے، اور عمل درآمد اس صورت میں نہیں ہوگا جب آپ اپنے منشور کو نافذ کرنے کے سلسلے میں کوشش کرنے کی بجائے صرف ایک دوسرے کو شکست دینے میں لگے رہو۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ صرف ایک فریق کو ہی یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے انتقام کی سیاست نہیں کرنی، بلکہ جب تک تمام فریق، جیسا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، تو مل جل کر ملک کو اس مشکل دور سے، اس دلدل سے، معیشت کی اس خراب صورتحال سے نکالنا چاہتے ہیں، تو وہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک جن لوگوں کو آپ ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں ان کے دل بھی صاف نہ ہو، اور وہ بھی یہ نہ چاہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کو ہزیمت دینے کی بجائے ہم نے ملک کو آگے لے کر جانا ہے۔ تو اس لیے جو اہل الرائے لوگ ہیں یا جو لوگ اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کو اس سلسلے میں پورے اخلاص کے ساتھ یہ کوشش کرنا چاہیے کہ تمام تر فریق جو ہے وہ اپنے دلوں کو صاف کر کے اپنے ذاتی اناد اور ذاتی مفادات کو پس پشت ڈال کر صرف ملک اور قوم اور عوام کے لیے سوچ کر قدم آگے بڑھائیں، اور ایک دوسرے کی طرف محبت کے بازو پھیلائیں اور ایک دوسرے کو گلے لگائیں، اور جب تک یہ نہیں کیا جائے گا اس وقت تک کسی ایک فریق کا یہ کہہ دینا کہ ہم انتقام کی سیاست نہیں کریں گے کافی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہماری تمام تر سیاسی رہنماؤں، سیاسی کارکنوں، سیاسی ورکر اور سیاسی طور پر کام کرنے والے تمام تر لوگوں سے ہماری یہ گزارش ہے کہ وہ مل جل کر ملک کو آگے لے جانے کے لیے کوشش کریں، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ صرف اتنا نہ سوچیں کہ ہم نے انتقام کی سیاست نہیں کرنی، بلکہ جب تک معاف نہیں کریں گے دل سے، انتقام کی سیاست کی طرف سے اجتناب نہیں کیا جا سکتا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ سیاستدان کسی بھی پارٹی سے سب کے سب ایک دوسرے کو گلے لگا کر صرف ایک مقصد کو سامنے رکھ کر آگے بڑھیں کہ ملک کو آگے لے جانا ہے، اور کوئی دل میں ایک دوسرے کے لیے اناد نہ رکھے، معاف کر دیں ایک دوسرے سے جس کو بھی تکلیف پہنچی ہے وہ معاف کر کے ہی
انتقام کی سیاست سے بچا جا سکتا ہے۔ تو جو یہ میاں محمد نواز شریف نے اعلان کیا ہے، یہ اعلان ہم توقع کرتے ہیں کہ باقی پارٹیاں بھی کریں گی، اور سب مل جل کر جب تک نہیں اس ملک کو مشکل سے نکالنے کی کوشش کریں گے، یہ ملک مشکل سے نہیں نکلے گا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہمارا صرف اتنا ہی پیغام ہے کہ صرف اتنا فیصلہ نہ کریں کہ ہم نے انتقام کی سیاست نہیں کرنی، بلکہ یہ فیصلہ بھی کریں اور تمام تر فریق جتنے بھی سیاست میں برسری کار ہیں وہ یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے ایک دوسرے کو دل سے معاف کر دینا ہے، تبھی انتقام کی سیاست سے بچا جا سکتا ہے اور تبھی ملک کو آگے لے جایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اور جاتے ہوئے ہم آپ سے گزارش کریں گے ہمیشہ کی طرح کہ ہمارے بلکہ اپنے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے، اور اگر آپ کو یہ باتیں ٹھیک لگی ہیں، اچھی لگی ہیں، تو لائک بھی ضرور کیجئے اور شیئر بھی کیجئے، اپنے دوستوں کو شیئر بھی کیجئے تاکہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔